ذرا تصور کریں، ایک دن بالکل عام سا دن، لوگ مصروف، کوئی بازار میں، کوئی گھر میں، کوئی گناہ میں، پھر اچانک سور پھونکا جاتا ہے، ایک ایسی آواز جو کانوں سے نہیں روح سے ٹکراتی ہے، ایک ایسی صدا جو انسان کے دل کو دھڑکننے نہیں دیتی، سانس روک دیتی ہے اور خون کو جما دیتی ہے۔ زمین لرز اٹھتی ہے، آسمان پھٹنے لگتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، نفسا نفسی کا عالم باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا، مائیں گودوں سے بچے پھینک رہی ہیں، ہوا میں آگ کا غبار، پانی کی تباہ لہریں، دھول اور مٹی کے بادل، زمین کے ٹکڑے ایسے اڑ رہے ہیں جیسے کاغذ کے ٹکڑے، ہر طرف تباہی ہے، کوئی محافظ نہیں، کوئی بچاؤ نہیں، وقت رک جاتا ہے، سانسیں تھم جاتی ہیں اور ہر زندہ چیز خاموش ہو جاتی ہے، نہ بھاگنے کا وقت، نہ سنبھلنے کی مہلت۔ یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ کوئی جنگ نہیں، یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا جا چکا ہے، قیامت کا دن۔ قیامت کے ہولناک مناظر کی طرف جانے سے پہلے قیامت کے نشانیوں کو جاننا ضروری ہے۔ یہ وہ حادثات اور واقعات ہیں جو قیامت سے کب پیش آ چکے ہیں یا آئیں گے۔ گویا یہ وہ نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ قیامت کی ان نشانیوں کو اشراط الساعہ بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں کو علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں اور علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قیامت کی نشانیاں جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے مستند اور تحقیقی معلومات کے سفر میں ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا۔ نمبر 1، دھواں۔ وہ ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا۔ دجال کا ظہور۔ دجال قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوگا، طاقتور اور فریب کار ہوگا اور اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا۔ وہ جھوٹے معجزے دکھا کر لوگوں کو بہکائے گا، لیکن ایمان والے اس کے فریب سے محفوظ رہیں گے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور 40 دن تک زمین میں فساد پھیلائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دجال کو ہلاک کریں گے۔ دابۃ الارض۔ دابۃ الارض سے مراد ایک عجیب الخلقت اور نادر شکل کا جانور ہے جو مسجد حرام میں کوہ صفا اور مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگا اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی: چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سر ہرن کی طرح، سینگ 12 سنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا۔ قیامت سے پہلے سورج مشرق کے بجائے مغرب نکلے گا اور اسے قیامت کی ایک بڑی نشانی بتایا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا۔ قرب قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کرے گا، یعنی وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا۔ یاجوج ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یافس ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت وحشی مگر طاقتور تھے۔ ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے
ایک ایسی دیوار سے بند کر دیا تھا جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتی تھی اور موٹائی 60 گز کی تھی، تاکہ لوگ ان قبیلوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ 6، 7 اور 8 نشانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خسوف یعنی 3 مقامات پر زمین کے دھنس جانے کا ذکر فرمایا۔ ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرا مغرب کے علاقے میں اور تیسرا جزیرہ عرب کے علاقے میں۔ 10ویں نشانی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے دوران ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت آنے سے پہلے 6 چیزوں کو شمار کرو، یعنی ان 6 چیزوں کو قیامت کی علامتوں سے جانو کہ قیامت آنے سے پہلے یہ 6 چیزیں ضرور واقع ہوں گی۔ ایک تو میری موت، کہ جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں قیامت نہیں آئے گی۔ دوسری نشانی بیت المقدس کا فتح ہونا، یعنی جب تک بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح نہیں ہو جائے گا قیامت نہیں آئے گی۔ تیسری نشانی عام وبا، جو تم لوگوں میں بکریوں کی بیماری کی طرح پھیلے گی۔ چوتھی نشانی لوگوں کے پاس مال و دولت کا اس قدر زیادہ ہونا کہ اگر ایک آدمی کو 100 دینار بھی دیے جائیں تو ان کو حقیر و کم تر جانے گا اور وہ اس پر ناراض ہوگا۔ پانچویں نشانی فتنے اور آپس کی مخالفت کا اس طرح پھوٹ پڑنا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہیں بچے گا جس میں اس فتنے کے برے اثرات نہ پہنچیں۔ چھٹی نشانی صلح، جو تمہارے اور رومیوں کے درمیان ہوگی۔ پھر رومی عہد شکنی کریں گے اور تمہارے مقابلے کے اسی نشانوں کے تحت آئیں گے، جن میں سے ہر نشان کے ماتحت 12,000 آدمی ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اولاد نافرمان ہوگی۔ اولاد ماں سے ایسا سلوک کرے گی جیسے کوئی لونڈی سے سلوک کرتا ہے، جبکہ کچھ علماء نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ کئی ملک فتح ہوں گے اور لونڈیاں مال غنیمت میں کثرت سے حاصل ہوں گی، اور کثرت سے لوگ ان لونڈیوں کے مالک ہوں گے، اور ان لونڈیوں کی ان کے آقا سے اولاد ہوگی اور وہ آزاد ہوں گے، اور وہ اپنی ماؤں کو لونڈیاں جانیں گے۔ پھر فرمایا، جب ننگے پاؤں ننگے بدن لوگ لوگوں کے سردار بن جائیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب بکریاں چروانے والے عالی شان عمارتوں پر فخر کرنے لگ جائیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں ہے۔ قیامت کا علم ان 5 باتوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب ہوگی، وہی بارش نازل کرتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ موجودہ دور میں عرب کی سرزمین پر جہاں کبھی خشک صحرا تھا، آج وہی لوگ جو کبھی اونٹ اور بکریاں چرواتے تھے عالی شان عمارتیں کھڑی کر کے ان پر فخر کرتے ہیں، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب قیامت کی تمام چھوٹی اور بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ قیامت کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتوں میں سے
حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لے کر اپنا سر جھکائے اور کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کریں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا۔ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ اچانک مشرق سے مغرب تک کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ بلند ہوتی جائے گی۔ اس کی شدت سے لوگوں میں خوف اور بے چینی پھیل جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدید ہوتی جائے گی تو لوگوں کے کان پھٹنے لگیں گے، خون جمنا شروع ہو جائے گا اور لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ ہر شخص جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا اور وہ مر جائے گا۔ جیسے جیسے سور کی آواز بلند ہوتی جائے گی، نظام کائنات بکھرنا شروع ہو جائے گا۔ زمین زلزلے میں ہچکولے کھانے لگے گی، پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام مخلوقات، انسان، چرند، پرند، حشرات، جن اور فرشتے مر جائیں گے، اور بالآخر سب کو موت دینے والا ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے گا۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات باقی رہے گی۔ قرآن میں اس منظر کو یوں پیش کیا گیا ہے: کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی۔ جب تمام دنیا فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اور ساتوں زمینوں کو لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر فرمائیں گے: انا الملک، این الجبارون، این المتکبرون۔ بادشاہ میں ہوں، کہاں ہیں جبر کرنے والے، کہاں ہیں تکبر کرنے والے۔ طویل سناٹا ہوگا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت خود ارشاد فرمائیں گے: للہ الواحد القہار۔ آج بادشاہی صرف اللہ واحد اور قہار کی ہے۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ جس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے سناٹے میں گزر جائے گا۔ پھر اللہ جب چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ نئی زمین میں نہ پہاڑوں، سمندروں، درختوں اور عمارتوں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ زمین ایک سفید، صاف اور چٹیل میدان ہوگا جو اللہ کے نور سے خوب روشن ہوگا۔ پھر انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے بارش نازل ہوگی، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے مکمل جسم بننے لگے گا اور گوشت و پوست بھی اس پر لگنے لگے گا۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنوں کے بغیر اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے پہلی بار پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا کہ تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے: کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بالکل، ہم قادر ہیں کہ اس کے انگوٹھوں کے نشانات کو بھی دوبارہ درست کر دیں۔ قیامت کے دن ہر فرد کو فردن فردن اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ سب سے پہلے امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور دیگر انبیاء، شہداء، صالحین اور دیگر اہل ایمان اپنی اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ پھر فاسق، فاجر اور پھر کفار اور مشرکین کو بھی ان کے اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ کافروں کی حالت ایسی ہوگی
کہ وہ شدید خوف اور دہشت میں مبتلا ہوں گے۔ آنکھیں پتھر جیسی سخت ہوں گی، دل کانپ رہے ہوں گے، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اہل ایمان بھی اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ شہداء اپنی شہادت کے تازہ خون کے ساتھ اٹھیں گے۔ حاجی احرام کی حالت میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو انہیں میدان محشر میں پہنچائیں گے۔ میدان حشر میں پہنچ کر اعلان کیا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یعنی آج مجرم نیک لوگوں سے الگ ہو جائیں گے۔ لوگ گروہوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ سورج کی پرستش کرنے والے، ستاروں کی پرستش کرنے والے، آگ کی پرستش کرنے والے، بت پرست، قبروں کی پرستش کرنے والے، منافق۔ اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ یہ مقام نہایت طویل اور خوفناک ہوگا۔ لوگ شدید پیاس اور گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا۔ زمین تھک رہی ہوگی۔ جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ دور دور تک سایہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ لوگ 50,000 سال تک بھوک، پیاس اور شدید گرمی میں کھڑے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے یا ہمیں جہنم میں بھیج دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہے ہوں گے وہاں سے پانی پئیں گے۔ یہ پہلا امن کا لمحہ ہوگا۔ جب لوگ طویل انتظار سے تھک جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے کہ حساب و کتاب جلد شروع ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوال و جواب کے مرحلے کا آغاز فرمائیں گے۔ نیک کاروں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور بدکاروں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سب سے پہلے مشرکین سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا۔ مشرک انکار کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ منافقین، اہل ایمان اور دیگر افراد کے اعمال کا حساب بھی لیا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جو شخص نماز میں کامیاب رہا وہ باقی اعمال میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو ناکام رہا وہ باقی اعمال میں بھی ناکام ہوگا۔ اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا۔ جن کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق گروہوں میں تقسیم ہوں گے اور ہر نبی کا جھنڈا ہوگا۔ پھر پل صراط کا مرحلہ آئے گا۔ ہر انسان پل صراط سے گزرے گا جو بال سے بھی باریک اور تلوار کی دھار سے بھی تیز ہوگا۔ پل صراط کے نیچے جہنم کی آگ دکھ رہی ہوگی اور یہ نہایت خوفناک منظر ہوگا۔ پل صراط کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوں گے جو اللہ کے حکم سے بعض افراد کو روکتے اور زخمی کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ یہ پل کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ پھسلنے کا مقام ہوگا، وہاں آنکرے ہوں گے اور کانٹے ہوں گے، جیسے نجد میں ایک کانٹا پایا جاتا ہے جسے سادان کہتے ہیں۔ مومن اس پر سے بعض پلک جھپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح، بعض پرندے کی مانند، بعض تیز گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح گزریں گے۔ بعض بالکل بچ کر پار ہو جائیں گے، بعض زخمی ہو کر پار ہوں گے اور بعض زخمی ہو کر جہنم میں گر جائیں گے۔ پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے۔ 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال نیچے اترنے کے اور 5,000 سال اس کی پشت پر چلنے کے۔ اہل ایمان پل صراط سے نور کے ساتھ گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح،
بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض بہترین گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے، اور فرشتے کہتے ہوں گے رب سلم رب سلم، یعنی اے پروردگار سلامتی سے گزار۔ بعض مسلمان نجات پا جائیں گے، بعض زخمی ہوں گے، بعض اوندے ہوں گے، اور بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اور دوزخی لوگ پل صراط سے گر کر جہنم کی خوفناک آگ میں چلے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے اور اپنی امت کا حال معلوم فرمائیں گے۔ جو لوگ دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان رکھتے ہوں گے، انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو لوگ دل میں رائی یا چٹکی کے برابر ایمان رکھتے ہوں گے، انہیں بھی جہنم سے نکالا جائے گا۔ آخر میں وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں صرف ایک بار لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اللہ تعالیٰ خود انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جب اہل ایمان جہنم سے نجات پا کر پل صراط کو پار کر لیں گے تو پھر انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور پل پر روک دیا جائے گا، اور دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر جو مظالم کیے تھے انہیں ان کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل کا ایک مظہر یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے انتقام دلوائے گا۔ پس جو کسی پر ظلم کیا ہوگا اس سے قیامت کے میدان میں بدلہ دلوائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں روز قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ پھر جب بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ پھر جنت کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور آپ ہی سب سے پہلے اس میں داخل ہوں گے، پھر آپ کی امت، پھر باقی امتیں داخل ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ چوکیدار پوچھے گا تم کون ہو؟ میں کہوں گا محمد۔ وہ کہے گا آپ ہی کے واسطے مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ شفاعت کا سلسلہ مکمل ہونے کے بعد تمام اہل جنت جنت میں آباد ہو جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ پھر سب کو آواز دی جائے گی، اے اہل جنت جنت کے کنارے پر آ جاؤ، اور اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ اس کے بعد ایک سفید مینڈھا لایا جائے گا جسے ذبح کرنے کا حکم دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا، اے جنت والو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کا دن سخت مشکل، بھاری اور لمبا دن ہوگا۔ یکے بعد دیگرے پریشانی آتی جائے گی۔ اس کی ہولناکیوں سے بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی امت کو اس عظیم دن سے ڈرائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے، جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور موت سے قبل اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔